مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے. سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا تو سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے 4240 4241، سیدہ ناراض ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے. یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم. بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ملی؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض رہی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں. پہلے درجے کی کتاب، میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے. ٹھیک، نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی نہ کسی اور معاملے میں. پہلے درجے کی، یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لیے فرسٹ درجے کی نہیں ہے، ٹھیک، آپ اس سے انکار کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے، آپ انکار کر دیں پھر آگے چلتے ہیں. لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد. تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی اور ان کا جب وصال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی گئی یا خبر نہیں دی گئی، جو بھی معنی آپ کریں، لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہاں پہ شرکت. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے.